बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजलाल हैदर जैदी। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ईरान मद्दे मुकाबिल है सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका और इसराइल के। इसराइल जो पपिट है अमेरिका का, उसका भी डट कर इस वक्त मुकाबला करता दिखाई दे रहा है ईरान, और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल में या साबका अदवार में भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी बयान हो तो वो ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। यही सूरत हाल इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जो इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जारी है और दूसरी तरफ सिर्फ ईरान अकेला उसका मुकाबला करता दिखाई दे रहा है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के आप बयानात को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं वो हकाइक से के बिल्कुल मुनाफी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया गया है, जिनमें रहबर मुअज़्ज़म हज़रत सैयद अली ख़ामनाई शामिल हैं, और उसके अलावा फिर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके अलावा जर्नैल और दीगर आला क़यादत को ख़त्म कर दिया गया है और अब ईरान में रजीम चेंज आ जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि सदर है अमेरिका का, वो बयानात दे रहा है, और आपके सामने इनका तजाद किस हद तक है कि लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है। अगर ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया है, क्या रजीम चेंज आया है? ये रजीम चेंज आया है कि ईरान आज भी साबित कदम है, और अबनाए हरम की बात हो या दूसरे पहलुओं पर ईरान डटा हुआ है, और इसराइल, अमेरिका और उसके पिट्ठुओं का डट कर तरह मुकाबला कर रहा है। तो आप ये बयानात ही देख सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान किसी भी सूरत हाल में मुताबिकत नहीं रखता। अब दूसरी तरफ जो बात है कि हकीकत ये है कि अमेरिका जो ये दावा करता दिखाई दे रहा है कि ईरान की जो क़यादत है उसको ख़ात्मा कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अमेरिका ये दावा करता दिखाई दे रहा है कि वो अपने अहदाफ को हासिल कर चुका है, ये नामुमकिन है। ये दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका अभी तक ईरान में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, बल्कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से मगरबी दुनिया की जो पॉलिसियां हैं वो भी ईरान के हौसले को पस्त नहीं कर सकी। ये चंद साल नहीं, चंद दहाइयां नहीं, बल्कि तकरीबन 47 साल से इसराइल, अमेरिका और इस जैसे बरतानिया और दीगर जिसके अतादी हैं वो पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं ईरान की, कि ईरान को झुकाने की, ईरान पर मुआशी और सकाफती और सियासी मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई हैं और अभी भी लगी हुई हैं कि वो मुआशी सूरत हाल वहाँ पर इंतहाई नाजुक है, और सबसे लोएस्ट जो करेंसी है ईरान की है। उसके बावजूद ईरान 47 साल से मज़ाहमत का पैकर बना हुआ है, लेकिन ईरान में अमेरिका, इसराइल रजीम चेंज नहीं ला सके, तो फिर उन्होंने ये हमला किया, और अब ईरान उस हमले की का भरपूर जवाब दे रहा है, और अमेरिका और इसराइल को भरपूर पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। तमाम दुनिया इस वक्त यही चर्चा करती दिखाई दे रही है कि निडर बेबाक बहादुरी से इस वक्त ईरान जो है वो मुकाबला करता जा रहा है। दूसरी तरफ जहाँ तक ताल्लुक है जंग का, तो ईरान के तर्ज अमल से ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो चुकी है कि ईरान अपने दफ़ा का मुकम्मल हक रखता है और वो भरपूर दफ़ा करना जानता है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में ईरान ने जिस मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में अमेरिका, इसराइल का मुकाबला किया है, वो यकीनन सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे और लिखे जा रहे हैं, जो कि तारीख़ रकम किया जा रहा है ईरान की जानिब से। और सूरत हाल ये है कि जो इसराइल है उसका भी जो मौक़िफ़ है वो अजीब है, और अजीब पेचीदगी सी भी छा गई है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इसराइल ने जंग का मुहाज खोल रखा है और अमेरिका ने और उसके पिट्ठुओं ने, तो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी भी बात गधे की लात वाला हिसाब हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि 5 रोज़ तक जंग नहीं जारी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसराइल है उसका पपेट, उसकी जानिब से इसकी भी खिलाफ वर्जी की गई और उसकी बात का भी पास ना रखा गया। यानी कि इसराइल जिसका पपेट है उसके खिलाफ भी यानी कि उसने हिकमत अमली अपनाई, और कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन इसराइल की जानिब से ईरान में टारगेट ना किया गया, और ईरान की जानिब से भी भरपूर अंदाज में जो कार्रवाई है वो जारी है, और मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो ईरान की जानिब से जारी है। और इसके साथ साथ जो बज़ाहिर अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि वो जंग जीत चुका है, जंग जीतने के करीब है, तो इसका अगर आप मुआजना करें कि आबनाए हरमस की जो सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ इस वक्त ये नहीं है कि आबनाए हरमस बंद हो चुका है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है आबनाए हरमस पर अब कंट्रोल ईरान का है, बंद नहीं हुआ। अभी आज ही का ताज़ा बयान
جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے جہاز ایران نے کس طریقے سے گزرنے دیا ہے، پاکستانی پرچموں کے سجے ہوئے بحری جہازوں کو آبنائے حرمز سے ایران نے کس طرح گزرنے دیا ہے، وہ شاکنگ میں ہے۔ تو یہ تو پاکستان کی ایک سیاسی اور مدبرانہ سوچ ہے جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے، بہترین خارجہ پالیسی ہے کہ اس وقت دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے اس وقت کلیدی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ امن کی طرف کو لے جایا جائے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کے اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے اپنے بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ بھیجے فوج کے، اور دیگر ممالک کو بھی کہا کہ وہ فوری طور پر آبنائے حرمز کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں لانے کے لیے وہ اس کا ساتھ دیں، لیکن صاف لفظوں میں منع کر دیا گیا۔ جرمنی ہو یا برطانیہ ہو یا دیگر یورپی کنٹریز ہوں یا آسٹریلیا بھی ہو، اس نے بھی منع کر دیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں آ رہے۔ لیکن اگر آپ افغانستان کی جنگ دیکھیں جس میں نیٹو اور دیگر امریکہ کے ساتھ سب بڑے جوش و خروش سے اس کا ساتھ تھے اور افغانستان جنگ میں، لیکن اب آپ ایران کی طرف اگر آپ دیکھیں تو تمام کو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی جنگ میں کودا نہیں ہے۔ تو آبنائے حرمز کی جو بات ہے وہ امریکہ اب تک آبنائے حرمز کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکا، اور اس نے دعوے کیے کہ وہ آبنائے حرمز کو کنٹرول حاصل کر لے گا۔ ایران کو وہ مہلت دے رہا ہے کہ ایران اس کی جو شرائط ہیں وہ مان لے۔ اب جس طریقے سے ایک پہلو آیا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی اور امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ امن قائم ہو جائے، اس وقت جنگ تھم جائے، جس میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں آ چکا کہ امریکی صدر جو نائب صدر ہے امریکہ کا، اس کی جانب سے امریکہ کے جو نکات ہیں وہ دیے گئے شرائط، اور ساتھ ہی جو ایران کی شرائط ہے، ایران نے بھی اپنی شرائط سامنے رکھی ہیں کہ اس نے تمام امریکی شرائط کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور اپنی 5 شرائط جو ہے پاکستان کے ذریعے سے امریکہ کو دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو اس وقت خطے میں پاکستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال سامنے آئی ہے، جس میں اس تناظر میں پاکستان کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی عسکری قیادت خصوصاً فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے علماء کرام کے ساتھ ہونے والے ایک اہم اجلاس میں یہ واضح پیغام دیا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اور اسے کمزور نہیں ہونے دے گا۔ یہ پاکستان کی جانب سے جو عاصم منیر ہے ان کا بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان، ترکی اور مصر کی جانب سے ثالثی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مین کردار جو ہے پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اب اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے بھرپور اور بہترین اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں فوجی اڈوں کی، جو کہ امریکہ کے فوجی اڈے عرب ممالک میں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف برطانیہ ہو یا آسٹریلیا یا دیگر ممالک، انہوں نے تو منع کر دیا کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، اور دوسری طرف عرب کنٹریز نے اڈے دے رکھے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ ان اڈوں کے ذریعے خود مختار ملک ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کن اڈوں کے ذریعے؟ جو قطر میں قائم ہے، سعودی عرب میں قائم ہے، بحرین میں ہے، کویت میں اور دیگر اسلامی ممالک میں یہ اڈے قائم ہیں، اور وہاں سے ایران پر اٹیک کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اور اسی طریقے سے پھر ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 3314ویں جو قرارداد ہے 1974 کے مطابق، اس میں کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کو اس مقصد کے لیے فراہم کرتا ہے، اس کے مطابق کہ اگر کوئی ملک اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کو اس مقصد کے لیے فراہم کرتا ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک پر حملہ کرے، تو یہ جارحیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس اصول کے تحت امریکہ اور ان کے میزبان ممالک دونوں جارحیت کے ذمہ دار قرار پاتے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق۔ یعنی ایران اس ملک پر حملہ کر سکتا ہے جس فوجی اڈے سے ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب اسی تناظر میں ایران کی جوابی کارروائی کو بھی دفاعی اقدامات کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف اڈے ہیں جو لوگ تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ایران کیوں حملہ کر رہا ہے؟ تو ایران اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ ان فوجی اڈوں سے، ان جگہوں سے، امریکی فوجی اڈوں سے ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف ماضی میں جب بھی فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے دفتر کو قطر میں نشانہ بنایا گیا تو کوئی امریکی اڈا مدد کے لیے سامنے نہیں آیا، اور آئندہ بھی ان اربوں کی مدد کے لیے کوئی امریکی فوجی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ جو فوجی اڈے اس وقت عرب ممالک میں ہیں، عرب ممالک نے اس لیے فوجی اڈے دیے کہ امریکہ ان کی مدد کو آئے گا کسی بھی مشکل وقت میں۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ
عربوں کی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ ہی آئندہ آئے گا۔ انہیں سوچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس وقت تمام عرب کنٹریز کو، گو کہ اس وقت امت جو ہے وہ ایک ہے، پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہوں یا انڈیا کے رہنے والے مسلمان ہوں یا اسی طریقے سے ایران، تو یقیناً اس وقت سیسا پلائی دیوار کھڑا ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کے آگے، لیکن دوسری طرف سعودی عرب میں رہنے والے، کویت اور بحرین میں بھی رہنے والے، اور خصوصی طور پر فلسطین میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ نعرے لگاتے دکھائی دے رہے ہیں ایران کے حق میں اور رہبر معظم سید علی خامنائی کے حق میں کہ ان کو بے جا اور بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اسی سلسلے کے اور اسی کے تناظر میں ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے، امریکہ ہے، سو کالڈ سپر پاور ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے۔ کون سی جنگ جیتا ہے امریکہ؟ ایران جنگ جیت چکا ہے، اور اگر جیتنے کے انشاءاللہ العزیز قریب ہے۔ اگر جنگ جیتا نہیں ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں ایران جنگ جیتا نہیں ہے، ان کو یہ جواب دوں گا کہ ایران اگر جنگ جیتا نہیں ہے تو جنگ ہارا بھی نہیں ہے، لیکن جنگ ہمیں ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے امریکہ۔ امریکہ کیسے جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جو امریکہ کے بحری جہاز ہیں، بڑے بڑے بحری اڈے ہیں، ہوائی اس کے پاس جہاز ہیں، بڑے بڑے جیٹ طیارے ہیں، ان سب کے باوجود بھی وہ ایران کی جو آبنائے ہرمز پر جو اس وقت ایران کا کنٹرول ہے اس کو حاصل نہیں کر سکا۔ کسی بھی یورپی ممالک کے جہاز کو یا کسی بھی امریکی جہاز کو یا کوئی بھی ایسا جہاز، بحری جہاز جس کو فائدہ یورپین کنٹری یا امریکہ کے دوست ممالک کو ہوتا، اس کو ایران نے گزرنے نہیں دیا۔ صرف وہی جہاز گزرے ہیں جس کو ایران نے خود کہا ہے، اور ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو ایران کے دوست ہیں ان کا جو بحری جہاز ہے اس کو آبنائے حرمت سے گزرنے دے گا، لیکن اس کے لیے بھی اب ایک جو ٹیکس ہے وہ دے کر، وہاں سے ٹول ٹیکس دے کر ہی وہاں پر انہیں جانا پڑے گا، اور یہ راہداری جو ہے اس کے جو پیسے ہیں ہر جہاز کے، وہ کئی اب ڈالروں میں پیمنٹ نہیں ہوگی۔ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو چائنیز یوان ہے اس میں وہ کرنسی میں جو بھی بحری جہاز وہاں سے گزرے گا وہ اس میں یوان میں کرنسی میں دے۔ یہ بھی ایک امریکہ کو جھٹکا لگے گا انشاءاللہ العزیز، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ضرور ایران جو ہے فتح یاب ہوگا۔ اجلال زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔